السلام علیکم کلاس، آج ہم اپنے حفظ قرآن کی دوسری سورہ تکاثر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں حصول کثرت کی خواہش نے غفلت میں کر رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، دیکھ لی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم عنقریب جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم جلدی جان جاؤ گے۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں حصول کثرت، یعنی کہ جو تمہارے پاس ہے، چاہے وہ مال، دولت، اولاد، طاقت، ہمت جو ہے، تو وہ تو تمہارے پاس ہے، تم اس کا شکر کرنے کے بجائے اسے اور مزید بڑھانے کی خواہش میں لگے رہتے ہو۔ یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، یہاں تک کہ تم لوگ اپنے بڑوں کو قبروں میں دفنا کر بھی آ چکے ہو، لیکن تم نہیں جانتے کہ ابھی قبروں میں کیا ہوتا ہے، لیکن عنقریب تم جان لو گے۔ 2 بار اس بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب تم اس بات کو جان لو گے۔ کلا تعلمون، علم یقین، کاش تم علم یقین سے جان لیتے، یعنی کہ جو میں نے اتنی قرآن پاک کی آیتیں نازل کی جس میں قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں بتایا، ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا، کاش تم اس پہ یقین رکھتے ہوئے اس بات کو جان لیتے۔ لترون الجحیم، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو۔ ثم لترونہا عین الیقین، اور پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، ایک دن جب تم جہنم کو دیکھو گے اس دن تمہیں یقین آئے گا کہ واقعی جہنم ہے اور ویسے ہی ہولناک ہے جیسے کہ بیان کیا گیا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن ضرور پوچھا جائے گا، باس پرس ہوگی نعمت کے بارے میں۔ اور جب تم اس چیز کو دیکھو گے، جنت میں جب حساب کتاب کے لیے جاؤ گے تو تم سے تمہارے تمام اعمال کے بارے میں باس پرس یعنی کہ پوچھ گچھ ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی تھیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اب ہم اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ سورۃ التکاثر 1 رکوع اور 8 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورۃ ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرنے جانے والے تھے اس سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی، اور یہ مکی سورت ہے۔ قریش کے 2 قبیلوں بنی مناف اور بنی سہم کے درمیان معرکہ آرائی ہوئی، یعنی کہ لڑائی ہوئی کہ ان دونوں میں سے اعلیٰ و رفع کون ہے، یعنی کہ اعلیٰ نسل، اعلیٰ خاندان، اعلیٰ طاقت اور پیسوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما کر ان کی اس احمقانہ معرکہ آرائی کی حقیقت کو آشکار کرے، یعنی کہ اس کی احمقانہ بے وقوفانہ حرکت کی حقیقت کو ظاہر کر دیا کہ وہ ایسی چیزوں پہ فخر کرتے ہیں جو فانی، یعنی کہ وہ کن چیزوں پہ فخر کریں، طاقت پر، ہمت پر، دولت پر، مال پر، وہ تو ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے، یعنی کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے تمام انسانوں کو اس بات کی طرح متوجہ کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ متوجہ کرنا ہے کہ تمہیں ہمیشہ میری دی گئی نعمتوں کو کیا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ان تمام نعمتوں کے بارے میں باس پرس ہوئی، یعنی کہ قیامت کے دن میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کروں گا، اس لیے ہمیں ان نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کی صورت